گوگل پر نمبر 1 رینک کرنا یہ ایک خواب جیسا لگتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ سچ میں ممکن ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں اور ایک ایسی 3 قدمی حکمت عملی دیکھیں گے جو حقیقت میں کام کرتی ہے۔ چلیں، سب سے پہلے ایک بات بالکل صاف کر لیں۔ SEO کی دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی جو نمبر 1 رینکنگ کا وعدہ کرتا ہے وہ شاید پوری سچائی نہیں بتا رہا۔ تو آئیے حقیقت پسندانہ توقعات کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ تو اگر گارنٹی مقصد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اسے ایسے سوچیں جیسے آپ ایک باغبان ہیں۔ پودے کے اگنے کی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ہاں اس کے لیے بہترین مٹی، صحیح وقت پر پانی اور سورج کی روشنی فراہم کی جا سکتی ہے۔ SEO میں بھی ہمارا مقصد یہی ہے، کامیابی کے لیے بہترین ماحول بنانا۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کر لیتے ہیں۔ آخر یہ نمبر 1 رینکنگ کی اصل حقیقت ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ 3 سچائیاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی، بڑی کمپنیوں سے مقابلہ کرنا، خاص طور پر بڑے کی ورڈز پر، تقریباً ناممکن ہے۔ دوسری بات، ٹاپ پر پہنچنا تو صرف آدھی جنگ ہے، اصل چیلنج وہاں ٹکنا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم، ہر کی ورڈ کے لیے نمبر 1 ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اصل کامیابی صحیح کی ورڈز پر توجہ دینے میں ہے۔ اور یہاں آتی ہے SEO کی سب سے بڑی اور شاید سب سے مشکل سچائی۔ کرنے کو تو 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل کھیل یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی 2 یا 3 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ فرق ڈالیں گی، یعنی ترجیح دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو ہمارا پہلا قدم کیا ہوگا؟ یہ سب سے اہم ہے، گوگل کے دماغ کو پڑھنا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی کچھ تلاش کرتا ہے تو گوگل کے خیال میں وہ اصل میں کیا چاہتا ہے۔ سرچ انٹینٹ کا مطلب ہے تلاش کے پیچھے کا کیوں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، ہمارا اپنا اندازہ اہم نہیں، گوگل کا اندازہ اہم ہے۔ اگر گوگل کو لگتا ہے کہ لوگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ویڈیو ہی بنانی ہوگی، بھلے ہی ہمیں لگے کہ بلاگ پوسٹ بہتر ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی الیکٹرانک سگنیچر سافٹ ویئر تلاش کرتا ہے تو گوگل کیا نتائج دکھاتا ہے؟ سب سے اوپر ہمیں ریڈٹ کی ایک بحث ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گوگل جانتا ہے کہ اس موضوع پر لوگ اصلی غیر فلٹر شدہ رائے چاہتے ہیں، نہ کہ صرف کمپنیوں کی مارکیٹنگ۔ اس کے بعد ہمیں 10 بہترین سافٹ ویئر جیسے مضامین نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو فیصلہ کرنے سے پہلے مختلف آپشنز کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایک فوری جائزہ چاہیے۔ اور آخر میں ہمیں اڈوبی سائن یا ڈاکیو سائن جیسی کمپنیوں کے ہوم پیجز بھی ملتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو شاید اپنا ذہن بنا چکے ہیں اور سیدھا خریداری یا سائن اپ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مکسڈ انٹینٹ ہے، یعنی تلاش کے کئی ممکنہ مقاصد ہیں۔ گوگل خود بھی یقینی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک بفے کی طرح سارے آپشنز سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ تلاش کرنے والا خود فیصلہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جان گئے ہیں کہ گوگل کیا چاہتا ہے۔ اب وقت ہے اسے وہی چیز دینے کا۔ ہمارا دوسرا قدم ہے انٹرنیٹ پر اس موضوع پر بہترین صفحہ بنانا۔ یہاں ایک سنہری اصول یاد رکھیں، فارمیٹ کو میچ کریں لیکن مواد میں فرق پیدا کریں۔ مطلب اگر ٹاپ نتائج ویڈیوز ہیں تو ویڈیو ہی بنانی ہوگی، لیکن وہ ویڈیو دوسروں سے زیادہ معلومات والی، بہتر بصیرت والی یا زیادہ دلچسپ ہونی چاہیے۔ پہیے کو دوبارہ ایجاد نہیں کرنا، بس اسے بہتر بنانا ہے۔ اور بہترین مواد کا مطلب ہے EEAT۔ یہ گوگل کا کوالٹی چیک ہے۔ اس کا مطلب ہے تجربہ، مہارت، مستند ہونا اور قابل اعتماد ہونا۔ اور حال ہی میں گوگل نے تجربے یعنی ایکسپیرینس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ وہ ایسا مواد نہیں چاہتے جو صرف معلومات کو دہرا دے، بلکہ ایسا مواد چاہتے ہیں جو حقیقی عملی تجربے سے آیا ہو۔ تو یہ تجربہ کیسے دکھایا جائے؟ اسٹاک فوٹوز کے بجائے اپنی اصلی تصاویر استعمال کریں۔ صرف یہ نہ بتائیں کہ کوئی چیز کام کرتی ہے، بلکہ کیس سٹڈی کے ذریعے دکھائیں کہ اس نے کیسے اور کتنا کام کیا۔ ذاتی کہانیاں اور ایک حقیقی مصنف کا نام، یہ سب بتاتا ہے کہ اس مواد کے پیچھے ایک حقیقی انسان ہے، کوئی AI نہیں۔ بہت خوب، ہم نے گوگل کی نیت کو سمجھ لیا اور انٹرنیٹ پر بہترین صفحہ بھی بنا لیا۔ لیکن ٹھہریے، کام ابھی ختم نہیں ہوا۔
ہمارا آخری اور تیسرا قدم ہے اس صفحے کو سپر چارج کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ذرا اس فرق کو سمجھیں۔ ویب سائٹ اے کے پاس ایک بہترین پیج تو ہے، لیکن وہ ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ دوسری طرف ویب سائٹ بی نے اسی موضوع کے ارد گرد ایک پورا ایکو سسٹم بنا دیا ہے، جہاں ہر قسم کا مواد ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی کو ٹاپیکل اتھارٹی کہتے ہیں۔ اب آتا ہے جادوئی حصہ۔ فرض کریں کہ ایک مشہور ویب سائٹ آپ کے کسی چھوٹے معاون مضمون کو لنک کرتی ہے۔ یہ ایک ووٹ کی طرح ہے۔ اب اس چھوٹے مضمون کے پاس کچھ طاقت آ گئی ہے، لیکن ہمیں اس طاقت کو وہیں نہیں چھوڑنا۔ اس معاون مضمون سے اپنے مرکزی سب سے اہم صفحے کی طرف ایک اندرونی لنک بنانا ہے۔ اس طرح وہ ووٹ یا طاقت سب سے قیمتی صفحے کو منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے پورے نیٹ ورک کی طاقت کو ایک جگہ پر مرکوز کر دیا جائے۔ تو آئیے ان سب کو ایک ساتھ لاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، SEO کوئی سپرنٹ نہیں، یہ ایک میراتھن ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت پسندانہ ٹائم لائن ہے، اس سے ذہن میں رکھنے سے مایوسی نہیں ہوگی۔ راتوں رات نتائج کی امید نہ کریں۔ پہلے کچھ مہینے بنیاد بنانے میں لگتے ہیں، پھر لنکس بنانے پر کام ہوتا ہے، اور 6 ماہ یا اس سے زیادہ کے بعد ہی اصل ترقی نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلا قدم سرچ انٹینٹ کو سمجھیں، دوسرا قدم فارمیٹ کو میچ کرتے ہوئے بہترین مواد بنائیں، اور تیسرا قدم اس مواد کو ٹاپیکل اتھارٹی اور اندرونی لنکس کے ذریعے طاقتور بنائیں۔ آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا آپ کا مواد ایک تنہا جزیرے کی طرح ہے، یا یہ ایک وسیع جڑے ہوئے ایکو سسٹم کا مرکز ہے؟ یہی سوال آپ کی SEO حکمت عملی کی کامیابی کا تعین کرے گا۔